اب یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، جیسے جیسے وقت جو ہے نا آگے بڑھتا جا رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اب کلیئر ہیں، ہر طرح سے کلیئر ہیں، چاہے ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگا دے تو میں اندر 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 ہی اندر میرا دل گھٹتا تھا ہر وقت. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آپ سے واقعی کس طرح معافی مانگوں. آپ صرف ایک قائد نہیں الطاف حسین بھائی، آپ نے واقعی میں اپنے تجربے سے میں جانتی ہوں کہ جو کوئی بھی آپ سے دور گیا ہے، کیونکہ آپ نے اتنا سٹینڈرڈ، اتنا لیڈرشپ میں اپنی محبت کا اتنا ہائی سٹینڈرڈ کر دیا ہے کہ میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ لیڈرشپ نہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ میں نہیں سمجھتی کہ دنیا بھر میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی جو کہ شاید ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پاتے ہوں گے. ہم وہ باتیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں مگر کبھی بھی کتنی چیزیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، آپ نے کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ آپ نے آ کے کبھی کوئی پبلکلی کہہ دی ہوگی بات یا غصے میں آ کے کہہ دی ہوگی. آپ تو کبھی کوئی بات نہیں کہتے. تو میں آپ سے واقعی تہ دل سے معافی مانگتی ہوں، اور کیونکہ یہ جو رنجش ہے میرے دل میں، یہ جو آپ سے دوری، تحریک سے دوری ہے، یہ میرے لیے مطلب یہ میں واقعی تہ دل سے آپ سے بات کر لیتا ہوں حسین بھائی. یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف میرے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے. میں روزانہ ان 5 سالوں کے اندر روزانہ اس بات کو میں اپنے آپ سے ہمیشہ میرا دل گھٹتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ میری کب آپ سے بات ہو سکے گی. جس وقت کہتے ہیں نا جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ میں سوچتی تھی مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کیا کر دیا. قائد تحریک میں آپ سے اور تمام ذمہ داران سے، تمام تحریکی ساتھیوں سے، تمام مہاجر قوم سے، تمام لوگوں سے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان سب سے میں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک بار پھر تہ دل سے آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ الطاف حسین بھائی آپ مجھے معاف کر دیجئے، جو کہ اپنے کارکنوں کو ایک شفیق باپ کی طرح، ایک شفیق ماں کی طرح، ایک شفیق استاد کی طرح، ایک شفیق دوست کی طرح اپنے تمام کارکنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی تمام باتیں جانتے ہیں. الطاف حسین بھائی آپ تو ہماری وہ باتیں جانتے ہیں شاید جو ہمارے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے. مجھے ان 5 سالوں کے اندر الطاف حسین بھائی میں بیمار ہو گئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی چیز کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو مجھے کر کے سکون ملتا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑی اچیومنٹ دوبارہ سے الطاف حسین صاحب کے مطلب کیا کہتے ہیں، الفاظ نہیں نکل رہے میرے منہ سے، ان کے سر پہ آئی. مقصد یہ ہے کہ عنبر خان نینسی ایک ایم کیو ایم کی سابق رکن رہی ہیں اور ان کا معافی نامہ آیا ہے. یہ بیسکلی 23 فروری کی ویڈیو تھی جو آج موصول ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی میرے پاس آئی تھی لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کون ہے کیا ہے، تو میں دیکھا ہی نہیں. لیکن آج جب ابھی تھوڑی دیر پہلے الطاف حسین صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ پہ اسے دیکھا، پھر ادھر سے ان کا جو کیا کہتے ہیں الطاف حسین صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، وہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ ایک مطلب سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور الطاف حسین صاحب کی ضرورت، ان کی اہمیت اور اپنی جو ہے نا وہ ایک اوقات سب کو یاد آ رہی ہے. ابھی اور بھی لوگ آئیں گے، بے فکر رہیے. عنبر خان نینسی صاحبہ کے بارے میں الطاف حسین صاحب نے جو انہوں نے ویڈیو بنائی اس میں انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بھٹک گئی تھی لوگوں کے کہنے میں آ کے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس طریقے سے آپ سے معافی مانگوں. اور الطاف حسین صاحب سے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ رابطہ کیا جا سکے لیکن نہیں کر پائی، تو اب اس طریقے سے میں جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوں. اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سے ایم کے ایم جو وہ جوائن کرنا چاہتی ہوں اور اپنی جو خدمات ہیں، جو میری جو مطلب جیسے میں پہلے کرتی تھی اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے اب میں
جو ہے وہ خدمات دوں گی تو الطاف حسین صاحب میری معافی قبول کریں. روئیں باقاعدہ اور چہرے پہ صاف ندامت نظر آ رہی تھی. کیونکہ ہر ایک کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اب جو ہے نا ایک ہی حل ہے سب کے پاس. کیونکہ ہر بندہ دیکھیں الطاف حسین صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا نا کہ دیکھیں کس طریقے سے وہ ایک شفیق انسان ہے جن کو گندی گندی گالیاں دی گئیں, جس قدر مغلظات بکی گئی, جتنے جھوٹے الزامات لگائے گئے, وہ ان کا صبر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ زد عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے جیسا بندہ جو کسی کو سپورٹ نہیں کرتا تھا, جو خود اس وقت کے جو ماحول تھا جو نظر آ رہا تھا, ہم اس کو یقین کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ نہیں یار, آہستہ آہستہ ساری چیزیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو چور مچائے شور والا حساب کتاب, چوروں نے شور مچانا شروع کر دیا اور خود ہی پکڑے گئے. آہستہ آہستہ سب کچھ سب کے سامنے آتا جا رہا ہے. لگ رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ یہ ایک MKM پاکستان کی پوری کابینہ مجھے لگ رہی ہے کہ وہ ابھی معذرت کرے گی اور کہے گی ہمیں بھائی کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا, الطاف حسین صاحب ہی یہ حل کریں گے اور الطاف حسین صاحب سب کو معاف بھی کریں گے. علاوہ دو کے انہوں نے کہا کہ دو کو نہیں کروں گا میں. آپ ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے کہ یار الطاف حسین صاحب ماشاءاللہ سے اپنے گھر پہ واپس آ گئے ہیں, کوئی بیان نہیں آیا, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے. پریشانی میں آواز اٹھا رہا ہوں, 2-4 یوٹیوبرز ہیں اور کچھ 1-2 صحافی ہیں, وہ پھر بابر مرزا صاحب. یار میں بڑا فین ہو گیا بابر مرزا صاحب, آپ کمال آدمی ہیں یار. اور اوپر سے جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کے ہم دیکھتے ہیں باتیں, تو مطلب یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ باتوں سے بتاتے ہیں کہ ہاں ہماری قابلیت کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ عنبر خان صاحبہ کی جو ویڈیو آئی ہے تو اس پہ میں کہوں گا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آیا جائے لوٹ کے, تو اسے بھولا نہیں کہتے. الطاف حسین صاحب نے اس کے رپلائی میں کیا کہا ہے کہ بہت شفقت دکھائی انہوں نے اور کہا کہ اب آئندہ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو فالو کیا جائے گا, جو نظم و ضبط ہوتا ہے اس کو فالو کیا جائے گا. جو ایک الطاف حسین صاحب کی پارٹی کی ایک جو چارم تھا نا, وہ جو ہے وہ اس کو فالو کریں لوگ. جو ان کا کرائیٹیریا تھا, بڑی منظم پارٹی تھی یہ, اور اب دوبارہ سے آج تک ہے ظاہر منظم ہے. دیکھیں عروج و زوال ہر ایک کے اوپر آتا ہے. اب یہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, جیسے جیسے وقت جو ہے نا آگے بڑھتا جا رہا ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ اب کلیئر ہیں, ہر طرح سے کلیئر ہیں. چاہے ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کا جھوٹا الزام لگا دے تو وہ اس میں وہاں بھی کلیئر ہو گئے. اسکاٹ لینڈ یارڈ ورنہ ایسی کسی کو چھوڑ دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا سیکنڈ چیز یہ, ان کے اوپر جو کرپشن کے یہاں پر اور دادا گیری بدماشی کے لگائے گئے تھے چارجز جھوٹے, وہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف ہوائی نکلے سارے. وقت آتا جائے گا, الطاف حسین سرخرو ہوتا جائے گا. یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کراچی کو نہیں پورے پاکستان کو جو ہے یہ مبارکباد ملے گی. اور کیونکہ الطاف حسین صاحب دیکھیں کسی ایک زبان کا وہ لیڈر نہیں ہے. الطاف حسین ہر اس شخص کا لیڈر ہے جس کے گھر میں رات کا چولہا نہیں جلتا. الطاف حسین ہر اس شخص کے لیے لیڈر ہے جو بھوکے پیٹ سوتا ہے اور بھوکے پیٹ اٹھتا ہے. الطاف حسین ہر اس شخص کے لیے لیڈر ہے جو پھٹے کپڑے پہن کے جو ہے وہ ساری زندگی گزار رہا ہے. الطاف حسین ہر اس شخص کے لیے لیڈر ہے جس کو جو ہے وہ آگے کی سوچ ہے کہ بھئی میں آگے کچھ کروں, کچھ کرنا چاہتا ہوں, خوشحالی دیکھنا چاہتا ہوں. ہر اس شخص کی سوچ ہے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہے, ہر اس شخص کا لیڈر ہے جو بے روزگار ہے. ہر اس شخص کا لیڈر ہے جو کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہا ہے. اور وہ شخص جو ہے یقیناً اب فینومینل جسے کہیں کہ مطلب انبیٹیبل لیڈر جسے کہا جا سکتا ہے, الطاف حسین وہ ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگوں کے درمیان ہوں گے. ہمیں یہ دل سے امید ہے, ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے امید ہے, ہمیں اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے امید ہے کہ سر عمران خان جیسے شخص کو جب اتنی چھوٹ دی جا سکتی ہے, اس کی پارٹی کو اتنی چھوٹ دی جا سکتی ہے, تو ان کو بھی آزما کے دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ جو ناکامی نہیں ہوگی.
اور بدنامی نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ کاش یہ قدم پہلے اٹھا لیا جاتا تو آج جو ہے وہ یہ سندھ کے کم از کم سندھ کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ سندھ ترقی کرے گا انشاءاللہ، پاکستان ترقی کرے گا، دوبارہ نظم و ضبط ہوگا، لیکن اس مرتبہ کوئی کالی بھیڑ شامل نہیں ہوگی۔ وہ جو ماضی میں جنہوں نے کیا تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ الطاف حسین الحمدللہ کلیئر نظر آ رہے ہیں ابھی تو۔ یہ عنبر خان صاحبہ کو اللہ ان کو زندگی دے کہ انہوں نے جتنی جرت جتنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طریقے سے باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چھوڑیں چپکلشیں، ذاتی مفادات کو چھوڑیں، قوم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں۔ ہم نے ایک بحیثیت قوم کھڑا ہونا ہے، صرف بحیثیت مہاجر نہیں۔ ہمیں ہمارے کاندھوں پہ پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ قائد اعظم ہمارے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری دے کے گئے ہیں، ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ ہمیں جی ایم سید کے جو ویژن تھا اس کو بھی آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اس دھرتی سے ہے جو دو جگہ سے جو ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں لگتی ہے، اور ہمیں اس دھرتی کو اس کے جو ہے وہ پاس رکھنا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے پورے پاکستان کو ترقی دینی ہے۔ ہم پاکستان کو انشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹرانگ کریں گے مل کے۔ ہمیں ایک اسٹرانگ لیڈر چاہیے، ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جس کے در پہ سارے بڑے آیا کرتے تھے وہ وقت دوبارہ چاہیے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا کہ الطاف حسین صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، اللہ کرے یہ خبر سچی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے والا حساب کتاب، کہ آ جائے، اب بہت ہو گیا۔ میرے خیال میں اب ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز کے اوپر سوچ رہی ہوگی، اور اللہ کرے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ اسٹیپ لیں تاکہ ہم اس صوبے کے عوام کو، خاص طور پہ سندھ کی اور کراچی کی عوام کو جو ہے وہ پریشانیوں سے نکلتا ہوا دیکھیں۔ یہ آپس کے لڑائی جھگڑے فسادات جو ٹک ٹاک وغیرہ پہ چل رہے ہیں نا، ان سب سے نجات حاصل ہو، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے خلاف۔ میں سب مہاجر بھائیوں سے بھی کہوں گا، بہنوں سے بھی کہوں گا، کسی سندھی کے خلاف کوئی ویڈیو نہ بنائے، نہ کسی پٹھان پنجابی بلوچی سرائے کی یا کسی اور کے، اور ایسے باقی لوگ بھی کریں۔ ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں یار، کس بات کی چپکلشیں ان سیاستدانوں کی وجہ سے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا علاوہ لوٹ کھسوٹ کے۔ ان کی جائیدادیں دیکھیے، آپ کا حق کھایا ہوا ہے، میرا حق کھایا ہوا ہے، ہم سب کا حق کھایا ہوا ہے، پاکستان کا حق کھایا ہوا ہے، اور ہمیں اپنا حق واپس حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرانگ لیڈر چاہیے جو یہ سب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام الطاف حسین صاحب کے ہی ہاتھوں ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، سندھی مہاجر دوستی پائندہ باد، جیے پاکستان۔ اللہ حافظ۔